السلام علیکم۔ جب خاور اپنی بہن کے گھر سبیران کو لے کے جاتا ہے، خیریت معلوم کرنے جاتا ہے اپنی بہن کے ساتھ، تو وہاں پہ راستے میں ایک بلی آ جاتی ہے جو سب کا خیال ہے کہ وہ رستہ کاٹتی بلی ہے یہ، جیسے کہ بولتے ہیں نا بلی نے رستہ کاٹ لیا اب مشکل ہے، تو اسی طرح اور بلی ہوتی ہے اس کی بیگم، اور وہ ملتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کام ہے۔ بولے اس وقت ابھی تم جا رہے ہیں، بعد میں کر لیں گے۔ بولے نہیں، مجھے کام ہے۔ چلو بولو۔ وہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا، میری چھوٹی بیٹی جو ہے، میرا اس کو جو ہے سبیرہ اپنے امریکہ والا گھر چاہیے اس کو، آپ جا رہے ہیں تو اس کے نام پہ کرا دینا، شادی میں اس کو تحفے میں دیں گے۔ تو کہتا ہے اچھا، تو یہ تو ٹھیک ہے، سبیرہ بھی تو ہے میری بیٹی جو موہت کے ساتھ شادی ہوئی ہے، وہ بھی میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹیوں کا حق تو ہوتا ہے، دونوں کو برابر کریں، اور اگر یہ کہتی ہے کہ امریکہ والا گھر چاہیے تو دے دیں گے۔ پیار کرتا ہے بولتے ہیں بچی کو کہ شادی ہو جائے پھر تحفے میں دے دوں گا۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، یہ دونوں پھر جاتے ہیں، خاور اور اس کی بہن، وہاں ملاقات ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، خیر خیریت معلوم کرتے ہیں بچی کا۔ تو یہ وہاں جاتے ہیں تو سامنے سے وہ اس کی جو بیٹی ہوتی ہے، اس کی بھتیجی ہوتی ہے، موہت کی مطلب چچا زاد بہن ہوتی ہے، جس سے اس کے جو آج کل حالات خراب چل رہے ہیں، چھوڑ دیا اس کو، وہ اور اس کی ماں سامنے سے گزرتی ہوئے وہیں رہتے ہیں پڑوس میں۔ تو اس کے بعد وہ دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو اس کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے چچا جان میں یہ کارڈ لے کے آئی ہوں، میری شادی ہو رہی ہے، آپ ضرور آئیں گے، آپ میرے باپ کے برابر ہیں۔ بولے دے دو۔ بہرحال وہ لے لیتا ہے۔ اس کے بعد گھر میں جاتے ہیں تو موہت کی اماں یعنی وہ ذرا ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے نہیں، ان کی شادی وادی میں نہیں جانا، انہوں نے کون سا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ خیر غصہ کر کے چلی جاتی، بعد میں پھر جاتا ہے اور اس سے کہتا تم میری بیٹی کے برابر، تمہارا باپ میرا بھائی تھا، تو میرے بھائی کی لڑکی بیٹی ہو۔ پھر وہ چیک فیک دیتا ہے تو منع کرتی ہے، کہتی نہیں، آپ کی دعائیں چاہیے اور شادی میں آنا، آپ ضرور آئیں اور وہاں دعائیں دیں۔ وہ کہتے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد موہت کو سمجھاتا ہے کہ دیکھیں، اب میں تو میری بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں اس کو، اور اکیلے یتیم ہے، اور میں جانا چاہتا ہوں، تم کسی طرح اپنی اماں کو سمجھا لو کہ کم از کم شادی اٹینڈ کر لیں، اس میں کیا ہے۔ بہرحال کہتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، کہتا ہے اماں سے بات کر لوں گا۔ اس کے بعد وہ لوگ خاور اور اس کی بہن جو ہے وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، خدا حافظ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے اس کو اپنی بیٹی کی دعائیں دیتا کرتا ہے۔ لیکن موہت کو بے شرم اتنا ہے کہ اتنا بڑا بندہ ہے، تمہارے گھر آیا ہے، مہمان آتے ہیں، سلام دعا خدا حافظ کہنا، کچھ تھینک یو کرنا، کیونکہ وہ جب آیا تھا تو اندر اس نے فائل دی ہے کہ بولے پاکستان کے گھر کی جو فائل ہے یہ میری بیٹی اس کو ہے، اس بلنا کو دیں گے، اور امریکہ میں بھی گھر ہے، میں اس بچی کو دے دوں گا۔ یوں کر کے بات کری، یہ ملا، اور یہ ایسے ہی جیسے گونگا ہو گیا، یوں تو سارے گھر کے اندر چوہے کی طرح
اور گھومتا رہتا ہے اور شور مچاتا رہتا ہے، اس کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہاں تو کم از کم کہنا چاہیے کہ خیر آئیے جائیے، چلو خیر۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، ہاں سبرا کے گھر جا کے کم از کم جو ہے نا، یہ جو اپنی ابیرہ جو موہت کے باپ ہے اس کو اپنی شادی کا کارڈ تو دے دیتی ہے، لیکن یہ راضی کرنا ہوتا ہے اس کی ماں کو۔ اب دیکھو اس کی ماں کو راضی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو وہاں سے دولہا میاں تو آ گئے ہیں، اور آ کے اپنی ساری جو ہے نا جو پڑھائی وڑھائی بھی ختم کر دی ہے، عشق لیلا کی طرح، اور اس کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ نہیں میری پڑھائی مجھے یاد آتی ہے، یہ وہ کر کے آ جاتا ہے، اور اس طرح وہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ یہ کہانی کہاں پہنچتی ہے، یہ لوگ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ابیرہ کی شادی میں، معید اور اس کی اماں وغیرہ یا ابا، اور اس کی شادی ہوتی بھی یا نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے، یہ سب دیکھیں گے آپ اگلی قسط جو ہے 29 ضرور دیکھیے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا۔ اچھا، اللہ حافظ۔